بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاندانی اختلافات کا 5واں سبب اور ان کا حل۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے خاندانی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی بھائی سے جھگڑا مت کر، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ نامناسب مذاق مت کرو، اور تیسرا حکم حدیث میں یہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو، یعنی وعدہ خلافی نہ کرو۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ یہ ہماری اردو زبان بہت تنگ زبان ہے۔ جب ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت محدود الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس تنگ دائرے میں رہ کر ہی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ لا تمارا ارشاد فرمایا۔ اس کے ترجمہ کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ جھگڑا نہ کرو، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ مراؤن سے نکلا ہے جو اس کا مصدر ہے، اور مراؤن کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کے اندر بحث و مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، جسمانی لڑائی کرنا، زبانی تتکار کرنا، یہ سب اس کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ لہذا چاہے جسمانی جھگڑا ہو یا زبانی جھگڑا ہو یا بحث و مباحثہ ہو، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد، محبت اور ملاپ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ لہذا حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ جھگڑا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا حق پامال ہو گیا ہے۔ اگر وہ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گا تو صحیح طور پر زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا، تو اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مجبوراً اس کو عدالت میں جانا پڑے تو یہ اور بات ہے، ورنہ حتی الامکان جھگڑا چکاؤ، جھگڑے میں پڑنے سے پرہیز کرو۔ یہ ہدایت خاص طور پر ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو دوسروں کی ہر بات میں کجی نکالتے ہیں اور دوسروں کی ہر بات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کے مزاج کا ایک حصہ بن جاتی ہے کہ دوسرے سے ضرور بحث کرنی ہے۔ ذرا سی بات لے کر بیٹھ گئے اور اس پر بحث و مباحثہ کا ایک محل تعمیر کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو فضول بحثوں کا رواج چل پڑا ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق، نہ دنیا سے کوئی تعلق، جن کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں سوال ہوگا، لیکن ان کے بارے میں لمبی لمبی بحث ہو رہی ہے۔ یہ سب فضول کام ہے۔ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں نفرت بڑھتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، یعنی جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ بحث و مباحثہ علم کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ علم کا نور اس کے ساتھ موجود نہیں رہتا۔ بس جس بات کو تم حق سمجھتے ہو، اس کو حق طریقے سے اور حق نیت سے دوسرے کو بتا دو کہ میرے نزدیک یہ حق ہے۔ اب دوسرا شخص اگر مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، کیونکہ تم داروغہ بنا کر اس کے اوپر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی اپنے بات اس سے منواؤ۔ جتنا تمہاری بس میں ہو اس کو حکمت سے، محبت سے، نرمی سے سمجھا دو، اس سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو۔ تم خدائی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لوگوں کی اصلاح تمہارے ذمہ فرض ہو، کہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو تم سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے۔
ارے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، زبردستی کرنا انبیاء کا بھی کام نہیں، تو تم کیوں زبردستی کرتے ہو؟ لہذا ایک حد تک سوال و جواب کرو، اور جب یہ دیکھو کہ بحث و مباحثہ کے بعد بحث و مباحثہ کے حدود میں داخل ہو رہی ہے اور سامنے والا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد خاموش ہو جاؤ اور بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کر دو۔ بعض لوگوں کو ہر بات میں شکوہ اور شکایت کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جہاں کسی جاننے والے سے ملاقات ہوئی تو فوراً کوئی شکایت چھیڑ دیں گے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تم نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا، اور بسا اوقات یہ کام محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ ایسے لوگوں کو بہت یاد ہوتا ہے کہ شکایت محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شکوہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن اس شکایت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب کوئی اہم بات ہوئی تو اس پر شکوہ کر لیا، لیکن ذرا سی بات لے کر بیٹھ جانا کہ فلاں تقریب میں تم نے فلاں کو دعوت دی اور ہمیں دعوت نہیں دی۔ ارے بھائی، دعوت دینے والے کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جس کو چاہے دعوت دے اور جس کو چاہے دعوت نہ دے۔ ہمارے پاس شکایت کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہمیں دعوت نہیں کیوں نہیں بلایا دعوت میں۔ بھائی، تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ تمہیں بلانے کا دل نہیں چاہا، اس وقت تمہیں بلانے کی حالت نہیں تھے، لیکن تم اس شکایت کو لیے بیٹھے ہو۔ آج ہم لوگ ذرا سی بات پر دوسرے کی شکایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سامنے والے اس سے شکایت کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر تم نے بھی ہمیں نہیں بلایا تھا۔ چنانچہ شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا ہونے کے بجائے عداوت پیدا ہو رہی ہے، دشمنی پیدا ہو رہی ہے، اور آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آج میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں گرانے اجڑ گئے۔ ذرا سی بات لیے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دو اور اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی کتنی تلقین فرمائی۔ لہذا اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا، کون سا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے گا، کون سی قیامت تم پر آ جائے گی۔ لہذا چشم پوشی کر جاؤ اور اس کے عمل کی کوئی تعویل تلاش کر لو کہ شاید اس وجہ سے دعوت نہیں دی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کا ایک طرز عمل فرمایا کہ میرے والد مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مفتی عزیز الرحمان۔ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، جن کے فتاوی کا مجموعہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے 10 جلدوں میں چھپ گیا ہے، جس میں علوم کے دریا بہا دیے۔ یہ عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ کبھی کسی آدمی کی منہ پر تردید نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط کہی، بلکہ اگر کسی نے غلط بات بھی کہہ دی تو آپ سن کر فرماتے کہ اچھا، گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا، اس طرح اس کی تعویل کر کے اس کا صحیح مطلب اس کے سامنے بیان کر دیتے۔ اس کے ذریعے اس کو تنبیہ بھی فرما دیتے کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو صحیح ہو جائے گی۔ ساری عمر کبھی کسی کے منہ پر تردید نہیں فرمائی۔ اس لیے اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے، دوست ہے یا عزیز و قریب رشتہ دار ہے، اگر اس سے کوئی غلط معاملہ سرزد ہوا ہے تو تم بھی اس کی کوئی تعویل تلاش کر لو کہ شاید فلاں مجبوری پیدا ہو گئی ہوگی۔ تعویل کر کے اپنا دل صاف کر لو، اور اگر شکایت کرنی ہی ہے تو نرم لفظوں میں اس سے شکایت کر لو کہ فلاں وقت تمہاری بات مجھے ناگوار گزری۔ اگر کوئی وضاحت پیش کرے تو اس کو قبول کر لو۔ یہ نہ کرو کہ اس شکایت کو لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کر دو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمہارا اخا کا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ میاں، یہ دنیا کتنے دن کی ہے؟ چند دن کی دنیا ہے۔ کتنے دن کی گارنٹی لے کر آئے کہ اتنے دن زندہ رہو گے؟
اور عام طور پر شکایتیں دنیا کی باتوں پر ہوتی ہیں کہ فلاں نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے میرا احترام نہیں کیا۔ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، یہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کا اسباب، دنیا کی وجاہت، دنیا کی شہرت، دنیا کا منصب، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ جانے کب فنا ہو جائیں، کب یہ چیزیں چھن جائیں۔ اس کے بجائے وہاں کے بارے میں سوچو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، وہاں کیا حال ہوگا، وہاں کس طرح زندگی بسر کرو گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے، اس کی فکر کرو۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ وہ لوگ جن کا دنیا میں ڈنگا بج رہا تھا، جن کا طوطی بول رہا تھا، جن کا اقتدار تھا، جن کے نام سے لوگ لرزتے تھے، آج جیل خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ عزت و شرف کے القاب لگائے جاتے تھے، آج ان پر جرائم کی فہرستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے رشوت لی، انہوں نے خیانت کی۔ ارے کس عزت پر، کس شہرت پر، کس پیسے پر لڑتے ہو؟ نہ جانے کس دن اور کس وقت اللہ تعالیٰ یہ چیزیں تم سے چھین لے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نے جھگڑے کڑے کیے ہیں، ان باتوں پر تم نے خاندان اجاڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو۔ آگے فرمایا کہ کون سا مزاق جائز ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، معذرت کرتے ہیں۔